سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کی فیملی کو اور آپ کی صحت کو بہتر کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ تمباکو نوشی اور اسموکنگ کے بارے میں معلومات آپ کی سماعت کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پاکستان کی آبادی کے حساب سے کچھ فیکٹس اینڈ فگر ہم بتانا چاہیں گے۔ پاکستان کی آبادی تقریباً 18 کروڑ یعنی 18 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، جس میں 2 کروڑ یعنی 2 کروڑ کے لگ بھگ 33% حضرات اور 4.7% خواتین اس موذی لت کا شکار ہیں، یعنی کہ اسموکنگ کرتے ہیں۔ محدود وسائل کے باوجود سالانہ 20 ارب صرف تمباکو نوشی یعنی کہ اسموکنگ پر صرف کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کی 50% آبادی غیر تعلیم یافتہ ہے۔ اس کے باوجود تمباکو نوشی اور اسموکنگ کی صنعت کو ملک میں کامیاب اور منافع بخش کاروبار کی حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان میں اس وقت تمباکو کی مصنوعات کا تیار کرنے والی 27 کمپنیز کام کر رہی ہیں، جبکہ کل مارکیٹ کا 78% حصہ یہاں موجود بین الاقوامی کمپنیوں کے ہاتھ میں ہے، جس میں برٹش امریکن ٹوبیکو کمپنی کا ذیلی ادارہ، پاکستان ٹوبیکو کمپنی اور فلپس مورس انٹرنیشنل شامل ہیں۔ حکومت پاکستان کے تحت 2002 میں جاری کردہ انسداد تمباکو نوشی آرڈیننس یعنی کہ اسموکنگ اسٹاپ کرنے کا آرڈیننس سیکشن 5 کے مطابق تمام پبلک مقامات بشمول سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر، ہسپتال، تعلیمی ادارے، ایئرپورٹس، بس اڈے، ہوٹلز، ریلوے اسٹیشنز، سینما ہالز، لائبریریز وغیرہ میں تمباکو نوشی یا اسموکنگ جرم ہے، جبکہ سیکشن 6 کے تحت پبلک ٹرانسپورٹ میں تمباکو نوشی اسموکنگ جرم قرار دی گئی ہے۔ تو سیکشن 8 کے مطابق 18 ایئر سے کم عمر کے افراد کا سگریٹ پینا ممنوع اور جرم ہے۔ سیکشن 9 کے تحت تعلیمی اداروں کے 50 کلومیٹر کے احاطے میں سگریٹ کے اسٹور، فروخت، ترسیل ممنوع اور قابل سزا جرم ہے، جبکہ سیکشن 10 کے مطابق تمام پبلک مقامات جو بھی پبلک مقامات ہیں کے مالکان، مینیجرز، انچارجز کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ بلڈنگ میں نمایاں جگہ پر نو اسموکنگ ایریا اور سگریٹ نوشی جرم ہے کا بورڈ آویزاں کریں۔ اس قانون کی خلاف ورزی پر مختلف سزاؤں کا اطلاق بھی ہوتا ہے، جن میں 3 سال قید اور 1000 سے لے کر 1 لاکھ جرمانہ شامل ہے، لیکن ان سب باتوں کے اوپر عمل نہیں ہو رہا اور اسموکنگ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ تو ایک ملک کا حال ہے، اگر اسی طرح دوسرے ممالک میں جو اس علاقے کے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا وغیرہ ہے، تو وہاں پر بھی حالت یہی ہے۔ اس لیے ہم اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے سخت سے سخت قانون بنانے کے ساتھ اس پر عمل درآمد بھی ضروری ہے۔ عمل درآمد نہیں ہوگا تو اس کے قانون کا احترام کس طرح ہوگا؟ اگر لوگوں کو سزائیں ملیں گی، لوگوں کو اس قانون کے تحت اسموکنگ کے جو قانون بنائے گئے ہیں اس کے تحت سزائیں ملیں گی تو ان چیزوں پہ کنٹرول ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے لوگوں کی صحتیں خراب ہو رہی ہیں اور لوگوں کا سرمایہ بھی ضائع ہو رہا ہے۔ اسموکنگ کو روکنے کے لیے ہم سب کو ضروری ہے کہ ہم سب مل جل کے کام کریں اور اسموکنگ کی لت کو، اس خطرناک موذی جو عادت ہے، اس کو ختم کرنے میں مدد کریں اور اس کے
جو اثرات ہیں قوم کے اوپر، لوگوں کے اوپر، اس سے لوگوں کو بچایا جائے۔